پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام جہانما۔ آج جہانما کے لیے چنندہ موضوعات اس طرح ہیں: امریکی صدر ٹرمپ ہندوستان کے پہلے 2 روزہ دورے پر، خواتین دستکاروں کی مصنوعات خریدنے کے لیے مودی کی اپیل، من کی بات، کنٹرول لائن پر امن و امان درہم برہم کرنے کی کوششیں کی گئیں ناکام، ڈی جی پی، وادی میں امن کی بحالی کامیاب، لیفٹیننٹ جنرل ڈھلوں، میڈیکل پروڈکٹس کی برآمد پر پابندی کے سلسلے میں چین اور ہندوستان کے درمیان لفظی جنگ، نیوادا ٹیکساس میں سینڈرز کو زبردست کامیابی، اور ایران کے عام انتخابات، قدامت پرستوں نے کیا کامیابی کا دعویٰ۔ آج ملک کے تمام اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی چینلز نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ ہند کو انتہائی نمایاں انداز میں عوام تک پہنچایا ہے۔ آل انڈیا ریڈیو کی تازہ ترین خبروں کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ آج ہندوستان کے پہلے 2 روزہ دورے پر احمد آباد کے سردار ولبھ بھائی پٹیل ایئرپورٹ پہنچے۔ اس دورے میں ان کی بیٹی ایوانکا، داماد جیرڈ کشنر اور ان کی انتظامیہ کے اعلی عہدیداران کے ہمراہ ہیں۔ خبروں میں مزید بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی نے ہوائی اڈے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کا بنفس نفیس استقبال کیا۔ مہمان ذی وقار کو ایئرپورٹ پر شاندار گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بعد ازاں دونوں رہنماؤں نے سابرمتی آشرم تک 22 کلومیٹر طویل گرینڈ انڈیا روڈ شو میں شرکت کی، جس میں متعدد فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ احمد آباد کے موٹیرا اسٹیڈیم میں انہوں نے لوگوں کے ایک بڑے مجموعے سے خطاب کیا۔ نمستے ٹرمپ کے بعد امریکی صدر اور ان کے قافلے کے افراد تاج محل دیکھنے آگرہ جائیں گے۔ شام کو امریکی صدر اپنے دورے کے خاص مرحلے کے لیے نئی دہلی روانہ ہوں گے، جہاں کل حیدرآباد ہاؤس میں دونوں رہنماؤں کے درمیان وفد کی سطح کی بات ہوگی۔ توقع ہے کہ اس بات چیت میں وسیع نوعیت کے باہمی اور علاقائی امور زیر غور آئیں گے، جس میں تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، سلامتی، انسداد دہشت گردی جیسے امور شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ہندوستان سے بہتر طور پر آگاہی حاصل کرنے کے لیے میلوں میں شرکت کریں اور دستکار خواتین کی مصنوعات خرید کر ان کی خوشحالی اور ترقی میں تعاون دیں۔ آل انڈیا ریڈیو سے نشر اپنے ماہنامہ پروگرام من کی بات میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے ہر شہری کو اپنے ملک کی تنوع اور رنگا رنگی پر فخر ہے، کیونکہ یہ ایک پھول کی مانند ہے جو اپنی خوشبو سے ترغیب دیتی ہے۔ قومی راجدھانی دہلی میں ہنر ہاٹ کے اپنے حالیہ دورے کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ میلہ ملک کی رنگا رنگ ثقافت، روایت، کھانوں اور جذبات و احساسات کا مظہر ہے۔ نیز اس طرح کے میلوں سے دستکاروں اور کاریگروں کی ہنرمندی کے تئیں ثابت قدمی اور جوش و خروش کے لیے تحریک ملتی ہے۔ آل انڈیا ریڈیو کے مطابق اپنے من کی بات پروگرام میں نریندر مودی نے عوام سے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی پسند کی سرگرمیاں اختیار کریں اور اپنی زندگی کو مہم جوئی سے مربوط کریں۔ انہوں نے اس بات پر اپنی خوشی کا اظہار کیا کہ نئے ہندوستان میں خواتین نت نئے چیلنجز کا مقابلہ کر رہی ہیں اور مثبت معاشرتی تبدیلی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اخبارات کی دیگر خبروں میں ڈی جی پی دلباغ سنگھ کا وہ بیان بھی اہمیت کا حامل ہے جس کے مطابق جموں کشمیر میں پاکستان کے ذریعے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں میں کئی گنا اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے امن و امان سبوتاژ ہوا۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز نے دلباغ سنگھ کے بیان کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ پڑوسی ملک کے عزائم کو روکنے اور آئندہ مہینوں میں سلامتی کی مجموعی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے ملک کا سلامتی نظام بے حد مستحکم بنا دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شورش پسندی کے خلاف کارروائیوں کے دوران وادی کشمیر میں دہشت گردوں کے ذریعے دراندازی کی کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان سرحد پار سے زیادہ تعداد میں دہشت گردوں کو داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وادی کے امن امان کو درہم برہم کیا جا سکے۔ خیال رہے کہ دلباغ سنگھ کٹھوا ضلع میں 9ویں پولیس مارٹرز میموریل انٹر کلب T20 چیمپئن شپ کے افتتاح کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کر رہے تھے۔ 31 جنوری کو جموں کشمیر قومی شاہراہ پر نگروٹا جھڑپ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستانی سرحد پر دراندازی کے چند گھنٹوں کے اندر ہی جیش محمد کے 3 دہشت گردوں کو مار گرایا گیا تھا۔ اخبار کے مطابق ڈی جی پی نے دہشت گرد تنظیموں میں مقامی نوجوانوں کی گھٹتی ہوئی شمولیت پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ کشمیر کے حوالے سے روزنامہ ٹریبیون نے 15 کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل KJS ڈھلوں کا انٹرویو شائع کیا ہے،
جس میں انہوں نے کہا کہ تمام مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے اداروں کے درمیان کوششوں کے نتیجے میں وادی میں امن و امان بحال ہو رہا ہے اور ملیٹنسی ختم ہو رہی ہے اور پتھر بازی کے واقعات بھی تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ امن و امان کی بحالی کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ وادی کے بازاروں میں رونق لوٹ آئی ہے، سیاحوں کی آمد شروع ہو گئی ہے، طلباء کی بڑی تعداد امتحانات میں شریک ہو رہی ہے اور بلاک ڈیولپمنٹ کونسل انتخابات میں 95% پولنگ ہوئی ہے۔ خیال رہے کہ کور کمانڈر نے ہی 2019 میں پلوامہ دہشت گردانہ حملے اور آرٹیکل 370 کی منسوخی کے وقت سلامتی افواج کی قیادت کی تھی۔ اس سلسلے کی ایک خبر کے تحت روزنامہ ہندوستان ٹائمز کی ایک خبر ہے کہ 2 ماہ کی سرمائی تعطیلات کے بعد وادی میں اسکول کھل گئے ہیں اور حکام نے توقع ظاہر کی ہے کہ گزشتہ اگست میں آرٹیکل 370 کی تنسیخ کے بعد تعلیمی اداروں کے تعطیلات میں توسیع اور ان کے خاتمے کے بعد اگلا تعلیمی سال بلا رکاوٹ جاری رہے گا۔ روزنامہ انڈین ایکسپریس کے مطابق کورونا وائرس وبا کے پس منظر میں میڈیکل پروڈکٹس پر پابندی کے تعلق سے ہندوستان اور چین کے درمیان لفظی جنگ چھڑ گئی ہے۔ چین کے میڈیکل اداروں، فلاحی تنظیموں اور مقامی حکام نے شکایت کی تھی کہ اس وبا کے خلاف جدوجہد میں استعمال کیے جانے والے میڈیکل پروڈکٹس کی برآمدات پر ہندوستان نے پابندی لگا دی ہے۔ چینی سفارتخانے کے ترجمان جی رونگ نے ایک بیان میں کہا کہ عالمی صحت تنظیم نے چین کے سلسلے میں سفر اور تجارتی پابندیوں کی بار بار مخالفت کی ہے اور تمام ممالک کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے جواب میں ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے کہا کہ ہندوستان نے WHO کے ذریعے جاری ہدایت کے مطابق ہی یہ احتیاطی اقدامات کیے ہیں۔ اخبار رویش کمار کے حوالے سے آگے لکھتا ہے کہ ہندوستان میں قلت کے باعث چند میڈیکل آلات کی برآمدات پر ضرور پابندی لگائی گئی ہے، تاہم پڑوسی دوست ملک چین کی ضروریات کے پیش نظر حکومت ہند نے ان چند اشیاء پر برآمدات کے لیے یک وقتی استثناء دے دیا ہے جن پر پابندی عائد ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے چین کے صدر کو اس نازک مرحلے پر امداد کی پیشکش کی تھی اور چینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے بطور تحفتاً انسانی امداد خصوصی طیارے سے ووہان پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہندوستان نے چینی حکام پر زور دیا تھا کہ واپسی پرواز سے ہندوستانی اور پڑوسی ممالک کے شہریوں کو وہاں سے نکلنے کی اجازت دی جائے گی اور توقع ہے کہ وہ اس درخواست پر مثبت انداز میں غور کریں گے۔ اخبار ذرائع کے حوالے سے رقم تراز ہے کہ دوسری جانب چین جان بوجھ کر امدادی ساز و سامان لے جانے والے ہندوستانی فضائیہ کے خصوصی طیارے کو اجازت دینے میں ٹال مٹول کر رہا ہے۔ ترقی پسند شعلہ بیان برنی سینڈرز نے نوادا کوکسس میں سنیچر کے روز فیصلہ کن فتح حاصل کی ہے۔ روزنامہ ایشین ایج نے اپنی خبر میں مطلع کیا ہے کہ اس فتح کے بعد نومبر میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں موجودہ صدر ٹرمپ کے خلاف ڈیموکریٹس کے نامزد کے بطور ان کی حیثیت مستحکم ہو گئی ہے۔ اس سے اس بات کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ انہوں نے متعدد اعتدال پسندوں کی اس دلیل کو خارج کر دیا ہے کہ وہ ترقی پسندوں اور اعتدال پسندوں کے درمیان خلا کو پر نہیں کر پائیں گے۔ روزنامہ ٹریبیون کے مطابق ایران میں قدامت پسندوں کا دعویٰ ہے کہ ان کو عام انتخابات میں فتح حاصل ہوئی ہے۔ خیال رہے کہ 1989 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے اب تک انتخابات میں سب سے کم ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ اس کی بظاہر وجہ حکومت، معاشی گراوٹ اور نصب امیدواروں کی نااہلیت کے خلاف عوام کا غصہ ہو سکتی ہے۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ قدامت پسندوں کے احیا سے صدر روحانی پر دباؤ بڑھ سکتا ہے اور اس سے 4 سال قبل پارلیمان میں اصلاحات پسندوں اور اعتدال پسندوں کے ذریعے کم اکثریت سے فتح کے بعد ایک تبدیلی کا احساس ہو رہا ہے۔ جمعے کے روز انتخابات کے بعد وزارت داخلہ نے 208 حلقوں کے 95% نتائج کا اعلان کرتے ہوئے فتح یاب امیدواروں کے نام کا اعلان کیا تھا، مگر ان کے سیاسی الحاق کی تخصیص نہیں کی تھی۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ کا پروگرام جہاں نما۔